ایوولوشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک قسم افغان معاشرہ جو ہے وہ فلکچویٹ کر رہا ہے دو ایکسٹریمز کے بیچ میں. ایک وہ ایکسٹریم ہے جو اس کو بہت زیادہ ویسٹرنائز کرنا چاہتا ہے، شاید اتنا ویسٹرنائز کرنا چاہتا ہے جتنا ویسٹ خود بھی نہیں ہے، اور ایک وہ ایکسٹریم ہے جو وہ اس کو اتنا کنزرویٹو بنانا چاہتا ہے، اور وہ اپنی جو کنزرویٹو آئیڈیالوجی ہے وہ اسلام میں وہ ڈھونڈتا ہے، لیکن شاید اسلام خود اتنا کنزرویٹو نہیں ہے جتنا وہ بنانا چاہتے ہیں. مذہب جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ تعلیم میں بھی آپ کو اس کا کردار نظر آتا ہے، لیکن مذہب جو ہے وہ ایک ڈیفائننگ مجھے لگتا ہے فیکٹر ہے، ویریبل ہے افغانستان کے کلچر میں. اب افغانستان کے معاشرے میں مجھے لگتا ہے جو سب سے زیادہ تبدیلی جس فیکٹر کی وجہ سے آئی ہے تو وہ مذہب کی وجہ سے آئی ہے. افغانستان کے معاشرے میں جو سب سے بڑا تغیر یا بہتری جب آئی اور جس کی وجہ سے کلچر شیپ ہوا، وہ 1000 سال پہلے جب اسلام کو وہاں پہ انٹروڈیوس کیا گیا. آپ کو افغانستان کے معاشرے میں آج بھی مختلف قسم کے جو رسومات دیکھنے کو ملتی ہیں کلچرل، یا مختلف تہوار دیکھنے کو ملتے ہیں، تو وہ مختلف مذاہب اور دین کی باقیات آپ ایسے سمجھ لیں، ان کے ثمرات سمجھ لیں. تو مذہب کا بہت بڑا کردار رہا ہے. تقریباً پورا معاشرہ سگنیفیکنٹلی جو ہے وہ مسلمان، انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ اسلام پہ قربان ہونے والے لوگ ہیں. تو وہاں پہ آپ کو جتنے بھی کلچرل اور کسٹمز یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں تو وہ مذہب سے انفلوئنس ہو کے ملی ہے. امان اللہ خان سے لے کر نادر خان اور پھر زاہد شاہ اور سوویتس، یہ ساری جو ان کے خلاف ریزسٹنس تھی وہ اسی وجہ سے تھی کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ جو کلچر مذہب نے شیپ کر دیا ہے، اب جدید ریاست اپنی ریفارمز کے ذریعے اس کو ڈسٹرب کرنا چاہتی ہے، وہ آرڈر جو ہے وہ ڈسٹرب کرنا چاہتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. تو افغانستان کے معاشرے میں مجھے لگتا ہے کہ بلکہ پاکستانی معاشرے میں بھی ایسے ہی ہے، مذہب ہی موسٹ سگنیفیکنٹ کنٹریبیوٹنگ انسٹرومنٹ اور فیکٹر ہے. امیر امان اللہ خان کے دور میں جو اسکولوں کی تعداد تھی وہ کافی بڑھا دی گئی. استقلال، غازی، نجات، حبیبیہ اسکول پہلے سے موجود تھے لیکن یہ نئے اسکول انہوں نے بنائے. پھر 1923 میں انہوں نے خواتین کے لیے اپنی جو ان کی ملکہ، جو ان کی مسز تھی کوئین سرایا، ان کو انکریج کر کے ایک خواتین کے لیے پرائمری ایجوکیشن کا سلسلہ شروع کیا. مستورات کے نام سے انہوں نے ایک اسکول بنایا 1923 میں، 1923 میں. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ مسلسل چلتا رہا، اور وہ باقاعدہ جتنی بھی تعلیمی تقریبات ہوتی تھی اس میں وہ خود جا کے ہمیشہ موجود رہتے تھے. آپ کو ان کی پریزنس نظر آتی ہے. جو طلباء جو تھے وہ اچھی کارکردگی کرتے تھے تو وہ ان کو ذاتی طور پر جا کے انعامات دیتے تھے. تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ افغانستان کو ایک ایسا بادشاہ مل گیا تھا جس کو لگتا تھا کہ افغانستان کو آگے لے جانے کا اور اس کی آزادی محفوظ رکھنے کا، اس کو گارنٹی ضمانت جو ہے وہ ترقی کی، وہ تعلیم ہی ہے. اور وہ نہ صرف بوائز ایجوکیشن پہ ان کی توجہ تھی، بلکہ وہ جو کنزرویٹو سیگمنٹ افغانستان میں موجود ہے جو خواتین کی تعلیم کو ایک دوسری نظر سے دیکھتے تھے، وہاں پہ بھی انہوں نے انٹروڈیوس کیا کہ نہیں، ہمیں خواتین کو بھی ایجوکیشن کی طرف لے کے آنا ہے، ان کی بھی تعلیم اور تربیت کرنی ہے. تو انہوں نے سلولی وہ کام بھی شروع کیا. 1923 سے لے کر 1928 تک جب آپ دیکھیں تو انہوں نے 2 سکولز بنائے خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، اور خواتین کی ویلفیئر کے لیے ایک ایسوسیشن بنائی جہاں پہ جا کے وہ یہ تبلیغ کا کام کرتے تھے، جسے آپ کہتے ہیں موٹیویٹ کرتے تھے، انکریج کرتے تھے کہ ایک چینج آئے. لگتا ہے کہ افغانستان کے کلچر میں، معاشرے میں جو ایک نئی روح پھینکی گئی وہ انہی کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے افغانستان کی بہت بڑی آبادی کو اس بات پہ قائل کر دیا تھا کہ آپ کو جدید تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور ریاست اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی کہ ان کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے مواقع جو ہیں وہ بنائے جا سکیں. لیکن
وہ اپنی ان ایفرٹس پہ وہ اتنے کنونس تھے، ان کو لگتا تھا کہ وہ افغانستان کے کنزرویٹو سوسائٹی کو بہت جلدی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. ہم اس چیز کو ایک ریولوشن کا نام دے سکتے ہیں، لیکن ریولوشن جو ہے وہ کنزرویٹو سوسائٹیز میں it takes lots of time, it becomes evolution, so you have to give it a lot of time. اگر آپ، اور ان کو لگتا تھا کہ شاید انہوں نے جو 3-4-5 سال کام کیا ہے یہ انہوں نے کافی وقت دے دیا ہے، اور ان کو اپنی یہ جو رفتار ہے ترقی کی اور ریفارمز کی یہ بڑھا دینی چاہیے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ افغانستان کے معاشرے میں ان کے خلاف ایک بڑی، آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک وائلنٹ ریبیلین، کچھ لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے، ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، جو کہ وہ کہتے تھے کہ اب امیر امان اللہ خان جو ہیں وہ مغربی تعلیم ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. اس کی ساخت جو ہے وہ ٹرائبل لائنز پہ ہے. ان کی جو اربن پاپولیشن ہے ان کی رورل پاپولیشن میں بہت بڑا گلف ہے، بہت بڑی خلیج ہے، بہت مختلف ہے. دیکھیں، جب وہ ایک کرٹیک میں پڑھ رہا تھا، جلدی سے شیئر کر دیتا ہوں کہ امان اللہ خان نے جب یہ فیصلہ کیا کہ خواتین کو انکریج کیا جائے کہ وہ نقاب اور حجاب لینا چھوڑ دیں، تو اس پہ تنقید یہ تھی کہ افغانستان کے رورل علاقے میں خواتین تو نقاب کرتی نہیں ہے، تو وہ تو وہاں پہ نقاب لیتی ہی نہیں ہے. تو آپ جو انکریجمنٹ کر رہے ہیں آپ تو صرف اربن سینٹرز میں کر رہے ہیں، کیونکہ اربن سینٹر میں پردے میں رہنا ایک فیشن تھا اور ایک ریکوائرمنٹ تھی. لوگ چاہتے تھے کہ کیونکہ وہ کنجسٹڈ پاپولیشنز رہتی تھیں اور وہاں پہ آپ چاہتی کہ آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ محفوظ رہے، یا آپ باہر سفر کرتی تھیں جو پہلے مینز آف ٹرانسپورٹیشنز میں ڈسٹ وغیرہ، تو آپ اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے وہ برقع لیتی تھیں اور چہرہ چھپا لیتی تھی. لیکن رورل افغانستان کی جو اکثر پاپولیشن ہے اس میں ان کی اکانومی میں، ان کی سوشل لائف میں خواتین کا بہت بڑا ایکٹیو رول ہے، آج تک ہے. وہ وہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید خواتین گھر کے چار دیواری کے اندر موجود ہیں، لیکن ان پہ بہت سارا بوجھ ہے، وہ معاشرے کا بہت سارا کام وہاں پہ کری. وہ کھیتوں میں جاتی ہیں، وہ کھیتی باڑی کرتی ہیں، وہ گھروں سے باہر جاتی ہیں پانی لینے کے لیے، وہ گھروں سے باہر جاتی ہیں مختلف لاگ ووڈ، گھر کا چولہا چلانے کے لیے جو مختلف لکڑیاں وغیرہ ہیں وہ اکٹھے کرنے کے لیے باہر جاتی ہیں، وہ چرواہے کے طور پہ باہر جاتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کو ایک لینس سے دیکھنا مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. افغانستان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اربن سینٹرز میں جو انقلاب آئے یا جو ترقی ہوئی وہ افغان معاشرے میں بھی جو رورل ایریا ہے وہاں پہ بھی اسی قسم کی ہوتی، بلکہ اس میں بہت فرق تھا. اور اس کی مثال میں نے آپ کو آج کے پاکستان میں بھی دی ہے کہ ہمارے ہاں آج تک وہ چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ مختلف ہے. تو شہروں میں اسکول کھلے تھے، لباس تبدیل ہو گئے تھے. آپ ایسے اندازہ لگائیں کہ جو افغان رائلٹی ہے وہ یورپین ایجوکیٹڈ تھی. جو نادر شاہ اور ظاہر شاہ اور ان کے جو بچے تھے وہ پیرس میں پلے بڑے، ان کی تربیت یہاں پہ ہوئی. تو ان کی خواتین کے اندر جو ہے وہ یورپین لباس اور پہناوے کا بہت اپریسیشن موجود تھی، وہ خود ایسے کرتے تھے. آپ بڑی حیران ہوں گی یہ بات سن کے، کہ شاید حیران ہو یہ بات سن کے کہ اب ہمارے ہاں جب پشتونوں میں شادی وغیرہ تو ہمارا ایک کلچرل لباس ہے وہاں تک رہتا ہے. لیکن افغانستان میں جو آپ دیکھیں شہروں میں جو شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ جو دلہن کا لباس ہے وہ یورپین دلہن کا لباس ہوتا ہے، وائٹ لباس وہ پہنتی ہے. تو اور وہ شروع ہوتا ہے، وہ یہ کلچر جو ہے، یہ فیشن جو ہے، یہ افغان رائل فیملی سے شروع ہوا ہے. کیونکہ امیر حبیب اللہ خان کو بہت شوق تھا، ان کے بابا جو ان کے امیر عبدالرحمن تھے ان کو شوق تھا خواتین کو یورپین پہناوا اور لباس کا. تو یہ ساری چیزیں جو تھی
بات کرتے ہیں تو اگین ہمیں یہ ڈسٹنکشن کرنی ہوگی کہ ایلیٹ وہ جو گورنمنٹ کے ساتھ وابستہ ہے, جو رائلٹی کے ساتھ ان کے روابط اور رشتے ہیں, تو ظاہری بات ہے انہوں نے وہ فورسز بنی جو رائلٹی, جو حکومت کی پالیسیز تھی, ان کو پھیلانے میں ان کا کردار رہا. لیکن ہم ایلیٹ اگر وہ بھی دیکھیں جو پاورفل فورسز ہیں جو افغانستان کے معاشرے کو انفلوئنس کر سکتی تھی, تو وہ کنزرویٹو ایلیٹ بھی موجود تھی. تو جو کنزرویٹو ایلیٹ ہے وہ ظاہری بات ہے وہ حکومت کے خلاف کھڑی ہوئی, اور اس میں آپ کو ٹیچر کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد نظر آتی ہے. استاد ربانی سے لے کر وہ لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. لیکن اگر آپ پرو رائلٹی, پرو گورنمنٹ ایلیٹ کی بات کریں تو وہ تو بہت خوش تھیں, اور آپ کو افغانستان میں بہت سارے ایسے ایونٹس ملتے ہیں, بہت سارے انسٹیٹیوشنز کھلتے ہیں جہاں پہ ایلیٹ ہی موجود ہے اور وہ کام کر رہی ہیں. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو مثال دوں, بہت سارے انسٹیٹیوشنز, نان گورنمنٹل انسٹیٹیوشنز ایلیٹس نے بنائے, وومن ویلفیئر کے حوالے سے بنائے, اور وہاں پہ آپ کو ایلیٹ کی خواتین وہی کام کرتی نظر آ رہی ہیں جو حکومت کا مدعات جو وہ کرنا چاہتے تھے. تو وہ انہوں نے کیسے پرپیچویٹ کیا, مثال میں آپ کو وہاں سے دوں کہ افغانستان میں امان اللہ خان صاحب نے یہ جو افغانستان میں ہمارے ہاں جیسے 14 اگست یا 23 مارچ کی تقریبات ہوتی ہیں اور پورا ملک جو ہے وہ بہت انہماک اور کے ساتھ وہ تقریبات دیکھتا ہے, امان اللہ خان کے دور میں جب انہوں نے اپنے انفلوئنسز کو وہ جو ان کا اپنا انقلاب تھا وہ کروانے کی کوشش کی, تو ان تقریبات میں ان خواتین کی شرکت پر پابندی لگا دی گئی جن کا لباس مغربی نہیں تھا. اگر انہوں نے چادر لی ہوئی ہے, اگر انہوں نے برقع پہنا ہوا ہے, تو وہ ان تقریبات میں حصہ نہیں لے سکتی تھی. اچھا, جو تفریحی پارک بنائے گئے کابل میں, جیسے ہمارے ہاں شہریوں کے لیے پارک بنائے جاتے ہیں جہاں پہ فیملیز جاتی ہیں, پکنک کرتی ہیں, چہل پہل ہوتی ہے وہاں پہ, انہوں نے وہاں پہ پابندی لگا دی اگر آپ نے ٹریڈیشنل کنونشنل لباس پہنا ہوا ہے تو آپ وہاں انٹر نہیں ہو سکتے. تو جو میں کہنے کا مطلب کہ انہوں نے اپنی پالیسیز کے ذریعے جو ان کی اپنی آئیڈیالوجی تھی, جو ان کی سوچ تھی, وہ پرپیچویٹ کرنے کے لیے بہت سارے ان کے پاس ٹولز موجود تھے. ایلیٹ ان کی ایک ویکل تھی کیونکہ ایلیٹ آلریڈی وہی کام کر رہی تھی, ان کا لباس جو ہے وہ تبدیل ہو چکا تھا, پرو گورنمنٹ ایلیٹ جو تھی. اور جدید دنیا کا جو بھی فیشن ہوتا تھا افغانستان میں آپ کو اس وقت وہاں وہ نظر آتا تھا, ایلیٹ جو ہے وہ اس کا باقاعدہ حصہ تھی. تو ایلیٹ بالکل جیسے بتایا میں نے آپ کو, وہ اپنے طور سے وہ فورسز بہت ساری رہیں جو گورنمنٹ کے لیے انہوں نے کام کیا. تو جو کنزرویٹو ایلیٹ ہے وہ حکومت کے خلاف کڑی بھی ہوئی, اور انہوں نے جو ہے وہ ریزسٹ بھی کیا. افغانستان کی کنزرویٹو ایلیٹ کو آپ ریلیجس اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت پاورفل ہے اور وہ اپنی جگہ پہ اپنے موقف پہ ہمیشہ سے موجود رہی ہے, اور بہت کم اس نے کمپرومائز کیا ہے.